اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر آیت نمبر 49 سے 49 سے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور یاد کرو وہ وقت. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یاد کرو. از میں کیا پوشیدہ ہے؟ اذکرو. وہ وقت یاد کرو. کس کو یاد کروایا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو، کہ اے بنی اسرائیل اپنی تاریخ کا وہ وقت یاد کرو. نجیناکم، جب نجات دی تھی ہم نے تم کو. کس سے؟ من آل فرعون، آل فرعون سے. یعنی صرف فرعون نہیں، فرعون کے جتنے بھی کارندے تھے، پیروکار تھے، ان سب سے، گویا پوری قوم فرعون سے. کیا کرتے تھے آل فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تم کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے تھے، تم سے سخت مشقت کے کام لیتے تھے، جبری مشقت کرواتے تھے، ذلت و رسوائی کے کام کرواتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری نسل کشی کر رہے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. یہاں اتنا کہنا بھی کافی تھا کہ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ جب فرمایا گیا کہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تو اس میں ایک احساس اور ایک غیرت کو جگانا بھی مطلوب تھا کہ دیکھو جب تمہارے مردوں کی تعداد کم ہو جائے اور عورتوں کی زیادہ ہو جائے تو پھر تمہاری قوم کا حال کیا ہوگا. وَفِي ذَلِكُمْ، اور اس میں بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عظیم، تمہارے رب کی طرف سے تم پر بڑی سخت آزمائش تھی. اب بات یہ ہے کہ سزا تو آل فرعون دے رہی تھی یا فرعون دے رہا تھا، تو آزمائش رب کی طرف سے، تو اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت تکلیف اور مشقت میں مبتلا کیے ہوئے تھے، بیٹے تمہارے ذبح کر رہے تھے، عورتیں تمہارے زندہ چھوڑ رہے تھے یا ان کو اپنی لونڈیاں بنا رہے تھے، تو اس میں تمہارے رب کی طرف سے آزمائش تھی. بظاہر تو دنیا کا عذاب ہے، تو دنیاوی تکلیف ہے، لیکن اس دنیاوی تکلیف کو کیا قرار دیا گیا؟ آزمائش. اور آزمائش تمہارے رب کی طرف سے. ایسا کیوں؟ دنیاوی تکلیف، عذاب، یا رب کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کیوں؟ ٹھیک ہے، اب دیکھیے کہ ذرا سا آپ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، انسان پر آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ یعنی اب اس کو آپ اس طرف ریلیٹ کیجئے، جیسا کہ میں بار بار آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ آیت کو کس کانٹیکس میں لینا؟ بنی اسرائیل کے، اور پھر اس کو اپنے اوپر بھی دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے ان کی زندگی میں تو یہ بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، لیکن ہمیں کیا سبق سیکھنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے، تکلیف آتی تو دنیاوی اسباب کے پردے میں ہے نا، کہ نہیں؟ دنیا کا ہی کوئی نقصان سامنے ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر یہ سب مصیبت کیوں آئی تھی؟ کیونکہ وہ اپنے اصل رستے سے ہٹ گئے تھے. تو اللہ تعالی بندوں کی بھلائی کے لیے بعض اوقات ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ وہ ہوش میں آئیں، اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچیں. عام طور پر ایسا ہوتا ہے نا، آپ سب کا یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپ فوراً کیا سوچنے لگتے ہیں؟ کوئی غلطی ہوئی ہے نا؟ اور ایسا ہی سوچنا چاہیے. جب اپنے پہ تکلیف آئے تو کیا سوچیں؟ ضرور میری سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کوئی سبق سکھانا چاہتا ہے، دنیا میں ہی مجھے پلٹنے، رجوع کرنے اور توبہ کرنے کا موقع دے رہا ہے. اور اگر کسی اور پر تکلیف آئے تو کیا سوچنا چاہیے؟
یہ نہیں اس وقت سوچے کہ ضرور کوئی غلطی کی ہوگی نا تو پکڑ ہوئی ہے. ہم جب اپنے پہ آتی ہے تو اور طرح سوچتے ہیں، جب کسی پہ آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نے کوئی غلطی کی ہوگی نا، کچھ کیا ہوگا تو پکڑ. دوسروں کے بارے میں برا نہیں سوچیں، دوسروں کا معاملہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ جب ہم پر کوئی تکلیف آئے تو ضرور سوچیں کہ کہاں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوئی غلط کام ہوا ہے. اسی لیے تکلیف سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا گیا؟ اپنی غلطی کا اعتراف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ تو ظلم نہیں کرتا، تو ہر عیب سے پاک ہے، قصور میرا ہی ہے، غلطی میری. تو یونس علیہ السلام نے جب یہ پڑھا تھا تو قرآن پاک میں آتا ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ کہ جو مومن بھی تکلیف اور غم میں یہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کا غم دور کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف سے نجات دیتے ہیں. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص استغفار کو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. دنیا امتحان تو ہے. دنیا میں انسان کو ایک طرف نعمتیں دی گئی ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں بھی ہیں. پھول کے ساتھ ہی کانٹا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی زندگی میں پھول ہو تو اس کے ساتھ کانٹا نہ ہو. ہر نعمت اپنے ساتھ ایک آزمائش کا پہلو رکھتی ہے، لیکن بعض اوقات نعمت پیچھے چلی جاتی ہے، آزمائش آگے آ جاتی. وہی چیز جس کو آپ اپنے لیے بہت اچھا سمجھ کے لے رہے ہوتے ہیں، اسی میں آپ کے لیے طرح طرح کی تکلیفیں نکل آتی ہیں. تو ایسے موقع پر انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے، میرا قصور کیا ہے، کیا کوتاہی ہے، کوئی بات تو میرے منہ سے ایسی نہیں نکلی، یا میں نے کسی انسان کو تو نہیں ستایا، یا میں نے کوئی اللہ کے حق میں تو کمی نہیں کی. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ اس تکلیف سے انسان جاگ اٹھتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم. اللہ اس گناہ کی بھی معافی جس کو میں جانتا ہوں اور اس کی بھی جس کو میں جانتا نہیں، کیونکہ ہم بعض غلطیاں ایسی کر چکے ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، گمان بھی ہمارا ادھر نہیں جاتا کہ ہم نے غلطی کی. اسی لیے ہمیں استغفار کی جو مختلف دعائیں سکھائی گئی ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی. کہ یا اللہ میں اپنے پہلے پچھلے چھپے اور کھلے اور ان سارے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. وما انت اعلم به منی کہ مجھے اپنے ان گناہوں کا نہیں پتا جو میں کر چکا اور مجھے پتا بھی نہیں کہ میں نے گناہ کیے، میں ان کی بھی معافی چاہتا ہوں. ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، دقہ و جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ و سرہ. کہ یا اللہ چھپے کھلے اول آخر سارے کے سارے گناہ معاف کر دے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میری کوئی غلطی نہیں. جو یہ کہتا ہے وہ اللہ کی نظر میں سخت ناپسندیدہ، اور جو اعتراف کر لیتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. اور آزمائشیں آتی کس لیے ہیں؟ کہ انسان ہوش میں آئے، پلٹے. بنی اسرائیل کے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی تھی؟ کیونکہ وہ اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، مگر انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس نعمت کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ پیچھے کی آیت میں آپ نے کیا پڑھا؟
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے تو تمہیں سارے جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی، تو تم نے اس کی قدر ہی نہیں کی، اپنے اس مقام اور مرتبے کو ہی بھول گئے. تو جب تم نے اپنا مقام کھو دیا تو میں نے بھی تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑ دیا اور تمہیں اس ذلت میں مبتلا کر دیا. اب حال یہ ہے کہ تمہاری نسلیں بھی محفوظ نہیں اور تم پر سخت مصیبت آ چکی ہے، اور یہ اصل میں تو تمہارے رب کی طرف سے تم پر آئی ہے تاکہ تم سنبھلو. اب چونکہ یہ قوم کی بات ہو رہی نا، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی، تو بنی اسرائیل اپنے وقت کی ایسی ہی قوم تھی جیسے اس کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت، بہترین امت اخرجت للناس. تمہیں تو انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا تھا کہ تم ان کو سیدھے رستے پہ لاؤ. اور جب انہوں نے یہ کام چھوڑا تو کیا ہوا؟ خیر امت شر امت بن گئی. اور آج مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی جتنی بھی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، یہ آزمائشیں ہیں. ان میں اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے، اور جو کام ہمیں دیا گیا تھا کرنے کو، جو اسائنمنٹ ہمیں ملی تھی بحیثیت امت مسلمہ کے، اخرجت للناس، جب تک ہم وہ نہیں کرتے تو محض یہ کہتے رہیں کہ یہ فلاں کی سازش ہے اور یہ فلاں ہمیں ایسے پریشان کر رہا ہے، یہ فلاں ظالم ہے، وہ جتنا مرضی رونا روتے رہیں، حالات نہیں سنور سکتے جب تک کہ وہ کام نہ کریں جس کام کے لیے اللہ نے بنایا. کیونکہ ہمیں اللہ نے اپنی کتاب کا امین بنایا اور ہم اسے خود بھی نہ پڑھیں، دوسروں تک بھی نہ لے جائیں، تو پھر وہ مقام جو ملا تھا اس نعمت کی وجہ سے، دین کی نعمت کی وجہ سے، وہ محض باتیں کرنے سے تو نہیں مل سکتا. تو یہ کیا تھا؟ دشمنوں کا جو غلبہ تھا بنی اسرائیل پر، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی تھی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کیسے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑا تھا. فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی تھی، بچا لیا تھا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں، تمہارے سامنے وہ ڈوبے تھے، یہ سارا منظر تمہیں یاد ہے. اس کی تفصیل سورۃ الشعراء میں ملتی ہے، آیت 60 سے 67 تک، 60 سے 67 تک، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اللہ کا حکم پہنچایا، ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے، معجزات بھی دکھائے، وہ نہیں مانے. پھر وہ ایک بڑا مقابلہ ہوا، جادوگروں کو بلایا گیا، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے حجت تمام کی، پھر وہ نہیں مانے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ نکل چلیں، راتوں رات لے چلیں. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے. جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں سے چپکے سارے بنی اسرائیلی جو تھے وہ آپ کے لشکر میں شامل ہوتے گئے، حتیٰ کہ پورا ملک بنی اسرائیل سے خالی ہو گیا. یہ سب بحر قلزم کی طرف آ گئے. جب یہ نکل آئے تو پیچھے سے فرعون کو پتا چل گیا کہ یہ تو سارے غائب ہو گئے، یہ کہاں گئے. اس نے بنی اسرائیل کا پیچھا کیا. سورۃ شعراء میں آتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، جب سویر ہوئی، سورج نکلا تو دیکھا کہ کہاں گئے، کوئی کام پہ نہیں آیا، تو اس نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، یعنی فرعون نے بھی سب کو اکٹھا کیا اور ان کے پیچھے چل پڑے، بنی اسرائیل کو پکڑنے چل پڑے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے آ گئی، یعنی یہ پہنچ گئے پیچھے، تو کیا ہوا؟ قال اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی یعنی بنی اسرائیل کہنے لگے انا لمدرکون، ہائے ہم پکڑے گئے، ہم تو پکڑے گئے. قال کلا، اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کس طرح بولتے، ہرگز نہیں، ان معی ربی،
میرے ساتھ تو میرا رب ہے، سیہدینی، وہ مجھے راہ دکھائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے، اس کے حکم سے میں تمہیں لے کے نکلا ہوں. اور جیسے بنی اسرائیل کی عادت ہے، معلوم نہیں کتنا پریشان کیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم تو ہمیں لے کے جا رہے تھے کہیں، دیکھو وہ تو سارے پیچھے آ گئے، ہم تو پھر پکڑے گئے. تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت، آپ خود سوچیے، ایک طرف دشمن کا لشکر اور ایک طرف اپنی قوم جو کسی طرح سیدھی نہیں ہو پاتی، کیا حالت ہوگی ان کی اس وقت. لیکن اس غم کے ہجوم میں بھی ایک طرف خوف اور ایک طرف غم. غم اپنوں کا ہوتا ہے نا، جو عین موقع پہ باتیں بنانا شروع کر دیں. خوف اور غم کے بیچ میں لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کلا ان معی ربی سیہدینی، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا. فاوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کو وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، کہ اس لاٹھی کو، اپنے عصا کو سمندر پہ دے مارو. فانفلق، تو وہ الگ الگ ہو گیا. فلق، پھٹ گیا. فکان کل فرق، تو ہو گیا ہر ٹکڑا کالطود العظیم، ایک بڑے پہاڑ کی طرح. یعنی لاٹھی ماری، پانی کی لہریں دو طرف کو اٹھی اور ایسے جیسے پہاڑ کی طرح کھڑی ہو گئی، بیچ میں سے کھلی سڑک نکل آئی. دوسرے بھی پیچھے آ گئے قریب. بنی اسرائیل تو سب سڑک پہ چل پڑے اور اتنے میں پیچھے سے دوسرا لشکر بھی آ پہنچا. اب کیا ہوا؟ وہاں جا کر بنی اسرائیل تو نکل گئے پار، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر جب عین بیچ رستے کے پہنچا تو وہ جو دو پہاڑ بنے ہوئے تھے لہریں، وہ واپس آپس میں مل گئی اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو الگ الگ کیا تھا. فرقہ کا مطلب بتاتے میں نے آپ کو بتایا تھا فرق، پھر ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں. تو یہ فرق کا لفظ سورۃ شعراء میں بھی آتا ہے. فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بڑے بڑے تودوں کی شکل میں یا پہاڑوں کی شکل میں الگ الگ لہریں ہو گئی، اور پیچھے سے وہ فرعونی آئے اور اس سب کے سب ڈوب گئے. فانجیناکم، دیکھو تمہیں ہم نے بچایا. واغرقنا آل فرعون، تمہارے دشمنوں کو ہم نے غرق کر دیا. وانتم تنظرون، تم نے یہ سب دیکھا بھی پھر بھول گئے. یہ اتنی بڑی نعمت تھی. آپ خود سوچیں کہ کسی قوم کو، ایک نہیں دو نہیں، پوری قوم کو، ہزاروں کی تعداد کو اس طرح اللہ تعالیٰ نکال کے دوسری طرف لے آیا. یہ کوئی معمولی احسان نہیں تھا. اسی نعمت کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے. اب سب نکل کے بحر قلزم پار کر کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کہاں یہ کہ ہزاروں کی تعداد میں بنی اسرائیل ایک ترقی یافتہ ملک سے نکل کر ایک صحرا میں پہنچا دی گئی. اب بتائیے کہاں سے کھائیں، کہاں سوئیں، کیا کام کریں، کیسے دن گزارے. نہ مکان ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی کام ہے، کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے انتظام؟ آگے چلتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ان کو وہاں صحرا میں پہنچا کے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلا لیا گیا 40 دن کے لیے. عربی میں دن اور رات کے لیے لیلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہم کیا استعمال کرتے ہیں؟ دن. تو 40 رات. پنجابی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کا لفظ استعمال کر، کتنی راتوں کے لیے جا رہے ہو. دن کی وجہ رات کا لفظ عام طور پہ استعمال کر، ڈے کی وجہ نائٹ کا ایکسپریشن. 40 لیلتن، 40 رات کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اپوائنٹمنٹ پہ بلا لیا. یہاں پر 40 کا لفظ آتا ہے، جبکہ سورۃ اعراف آیت 142 میں 30 راتوں کا ذکر آتا ہے اور 10 مزید کا آتا ہے. یعنی ابتدائی طور پر 30 کے لیے بلایا، پھر 10 اور بڑھا دیے گئے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ موسیٰ کو ہم نے 30 راتوں کے لیے بلایا اور 10 مزید کے ساتھ اس کو پورا کیا، یعنی 40. اور یہاں مختصراً 40 ہی ذکر کر دیا گیا. اب وہ گئے ہیں تورات لینے، ہدایت کی کتاب لینے. پیچھے سے قوم نے کیا کیا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا. مِن بَعْدِهِ، اس کے بعد. کس کے؟
موسیٰ علیہ السلام کے یعنی جانے کے بعد. کہاں جانے کے بعد؟ کوہ طور پر. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. یہ کون سا ظلم کر رہے تھے؟ شرک کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے. اس کی بھی تفصیل قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آتی ہے کہ سامری نے ان کو بہکایا تھا. سورۃ طٰہٰ میں اس کا ذکر کچھ تفصیل سے آتا ہے. سامری نے ساری قوم کا سونا وغیرہ جو وہ گھر سے نکلتے وقت اٹھا لائے تھے ساتھ، وہ اکٹھا کیا. اور چونکہ کوئی ٹھکانہ تو تھا نہیں، کوئی رکھنے کی جگہ نہیں تھی، تو اٹھا کے اپنے بیگ تھک گئے تھے. یہ کہنے لگے کہ ہم تو اس سے عاجز آ گئے ہیں. کوئی گھر تو نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جھونپڑی نہیں تھی، کوئی درخت کچھ نہیں تھا، خالی صحرا تھا جہاں پر لا چھوڑا تھا ان کو. اب آپ دیکھیں کہ راتوں رات اگر کسی کو ملک چھوڑنا پڑے کوئی، تو کیا اٹھائے گا؟ بستر اٹھائے گا، بھاری چیزیں اٹھائے گا، اور جانا بھی پیدل ہو، سونا چاندی اٹھائے گا نا. تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ سونا چاندی اٹھا کے چل پڑے. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بلانے پہ وہاں چلے گئے، اور پیچھے سے سامری نے کیا کیا؟ لیڈر بن بیٹھا اور ان کو ورغلانے لگا. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو پیچھے ان کی نگرانی کے لیے چھوڑ گئے تھے، لیکن سامری غالب آ گیا. اور اس نے کیا کیا؟ ساری قوم کا مال اکٹھا کیا اور اس کو ایک بچڑے کی شکل میں ڈھالا. مصر میں گائے کی عبادت ہوتی تھی، اور وہاں وہ لوگ خود اپنا معبود بنایا کرتے تھے، خود گھڑتے تھے، لہذا ان کو طریقہ پتا تھا. یعنی یہ کاریگر لوگ تھے نا، وہاں کے مزدور تھے، کاریگر تھے، لیبر کلاس تھی، تو ان کو چھوٹے چھوٹے ہنر کافی آتے تھے. اب کیا ہوا کہ سامری نے وہ سارا بنایا. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 85 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ ہم نے تیری قوم کو تیرے بعد آزما لیا ہے. وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، سامری نے ان کو بھٹکا دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں واپس پلٹے اور ان سے حساب لیا کہ یہ کیا ہوا سب. تو کہنے لگے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ قوم کی جو زینت یعنی سونا ونا تھا، اس سے سامری نے ایک بچڑا گھڑ لیا اور اس میں سے آواز بھی آتی تھی. فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ، کہنے لگے یہ ہے تمہارا الہ. وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ، اور موسیٰ کا الہ تو بھول گیا ہے، ہمیں یہاں لا چھوڑا اور ہمیں اب بھول چکا ہے، کوئی ہمیں ہدایت نہیں دی، کوئی کچھ نہیں. حالانکہ وہ وہاں پہنچے تھے، جلد بازی کی علامت ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا يَرَوْنَ، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، اللہ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا، کہ یہ ان کی بات کا جواب بھی نہیں دیتا یہ بچڑا. وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اور ان کے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں. بہرحال یہ ایک طویل قصہ ہے، اس کو آپ مزید جاننا چاہیں تو سورۃ طٰہٰ کی یہ آیتیں 85 سے لے کے آنورڈز آپ ٹرانسلیشن اس کی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سب کیا تھا اور پھر کیا ہوا ان کے ساتھ. اب کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر بلایا، اور تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ سب تم کیا کر رہے تھے؟ دراصل ظلم کر رہے تھے، تمہارا یہ کام ظلم تھا اپنے اوپر. ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، تم کو معاف کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی اتنا بڑا جرم تمہارا معاف کر دیا، جو سب سے بڑا جرم تھا. کون سا؟ شرک. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ گناہ بھی ان کا معاف کر دیا. من بعد ذالک، کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا تاکہ تم شکر گزار ہو. کس بات پہ شکر گزار؟ کہ ہمارا گناہ معاف ہو گیا.
آپ دیکھیے کہ جب انسان پر کوئی تکلیف آئے اور پھر انسان استغفار کرے اور پھر وہ تکلیف دور ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پرانی باتوں کو دہرا کے ناشکری. ہماری اگر کوئی بیماری چلی بھی جائے یا کوئی تکلیف دور بھی ہو جائے تو شکر کم ادا کرتے ہیں، وہ پچھلی باتیں بیماریوں کی بہت دہراتے ہیں کہ یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا پھر یہ ہو گیا. تو جو تکلیف کی باتیں ہیں ان کا ذکر کم کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ تکلیف کو جتنا زیادہ آپ وچار اس کا کریں گے وہ اتنی زیادہ اور تکلیف دے گی آپ کو. اور اگر بس ہو گیا جو ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کا شکر اور مزید کو مثبت کام تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، وہ جو اوپر بلایا تھا نا 40 راتوں کے لیے، تو وہاں کتاب دی گئی. وَالْفُرْقَانَ، اور صرف کتاب نہیں دی گئی، کتاب کی سمجھ بھی دی گئی ساتھ، یا معجزات بھی دیے گئے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. تو کتاب کے دیے جانے کا مقصد کیا تھا؟ ہدایت. جو معجزات ہیں وہ تو پہلے ملے تھے نا، مدین سے آپ واپس آ رہے تھے اور جو فرعون کے دربار میں بھیجا جا رہا تھا اس وقت معجزات دیے گئے تھے، اور یہاں تو کتاب اور کتاب کا فہم. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، راستہ پاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. کیسے؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. تو اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، اس توبہ میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ تمہیں مجرموں کو قتل کرنا پڑے گا. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک. فتاب علیکم، تو وہ تم پر مہربان ہوا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ بچڑا بنانے کے بعد ان لوگوں کو جنہوں نے بچڑے کو پوجا تھا ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بچڑا بنانے میں تعاون کیا اور اس عمل میں شریک رہے، پھر اس کو معبود بنا لیا، اس کو پوجا. دوسرے وہ تھے جنہوں نے اس کام سے روکا کہ یہ نہ کرو. تیسرے وہ تھے جو بالکل لا تعلق رہے، نہ انہوں نے روکا اور نہ ہی انہوں نے حصہ لیا. اب ہوا کیا کہ جنہوں نے حصہ نہیں لیا تھا اس کام میں، انہیں کہا گیا کہ تم انہیں مارو جنہوں نے شرک کیا تھا. اور یہ یاد رکھیے، یعنی توبہ کے مختلف درجے یا گناہوں کی جو معافی ہوتی ہے یہ مختلف درجوں پر ہوتی ہے. نمبر 1، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نیکیاں مٹاتی جاتی. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ کون سے گناہ ہوتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے، یعنی بھول چوک، خطائیں. سب سے پہلے تو وضو آپ کے گناہوں کو دھونے کا سبب بنتا ہے، پھر آپ کی نماز باقی حصے کو مٹا دیتی. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے بذات خود توبہ کرنی پڑتی ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے کہ یا رب تو مجھے معاف کر دے. یعنی بعض قصور اتنے سنگین ہوتے ہیں کہ ان کے لیے معافی مانگنی پڑتی ہے، تو وہ مانگنے سے معاف ہوتے ہیں. اور اس کے لیے حکم بھی دیا گیا ہے کہ تم توبہ کرو. حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار.
وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اللہ تعالی رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے یعنی بندوں کی طرف تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے، حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ جس دن سورج مغرب سے نکل آیا اس دن یہ کام ختم ہو جائے گا، پھر توبہ نہیں قبول ہوگی۔ تو گناہ ہوتے ہی پتہ چل جائے، احساس ہو جائے تو فوراً توبہ کرنی چاہیے، رات کو تو دن کو کر لینی چاہیے، دن کو تو رات کو کر لینا چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں کہ خود کب ختم ہو جائے۔ تو کچھ گناہوں کے لیے خود معافی مانگنی ہوتی ہے، اور تیسرے وہ گناہ ہوتے ہیں کہ جن کا جرمانہ بھی بھرنا پڑتا ہے، رینسم پے کرنا ہوتا ہے، فائن بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ مثلا جتنے بھی کفارے ہیں، مثلا قتل کا کفارہ ہے، یا اسی طرح اور کچھ گناہ ہیں جن پر حد بھی جاری ہوتی ہے، مثلا زنا ہے یا شراب ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر گناہ کھلا نہیں تو بندے نے الگ سے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی طرح جیسے اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو وہ صرف یہ کہہ کے نہیں چھٹ سکتا کہ میں نے توبہ کر لی، اس کو اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور وہ کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا۔ اگر وہ نہیں اویلیبل تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے، یہ بیوی کو ستانے کی سزا ہے۔ یہ 28ویں پارے میں سورۃ المجادلہ جو ہے اس میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، زہار کرنا ہوتا ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ دینا، ثم یعودون لما قالوا، پھر وہ اپنے قول سے پلٹنا چاہتے ہیں، یعنی یہ بھی طلاق کی ایک قسم ہوتی ہے، پھر وہ اپنی بات سے پلٹنا چاہتے ہیں کہ نہیں ہم سے غلطی ہوئی، فتحریر رقبۃ، تو غلام آزاد کریں، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ذالکم توعظون بہ، تمہیں اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، جس کو غلام نہ ملے آزاد کرنے کو وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، کنٹینیوس ایٹ اے اسٹریچ، من قبل ان یتماسا، فمن لم یستطع، جو یہ نہ کر سکے فاطعام 60 مسکینا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ ایمان کا تقاضا ہے، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہیں، وللکافرین، اور انکار کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کچھ قول ایسے ہیں یا کچھ باتیں ایون ایسی ہیں یا کچھ کام ایسے ہیں کہ ان سے توبہ کرتے وقت انسان کو کفارہ بھی دینا پڑتا ہے، اور یہاں شرک کے گناہ کی معافی کے لیے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو۔ اب اپنی جانوں سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مانا لیا خودکشی کرو، تو یہ تو حکم نہیں ہے، خودکشی نہیں ہے۔ دوسرا مانا کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرو، تو کون کس کو کرے؟ تو اس کے لیے کہا گیا، ایک کہا گیا ایک دوسرے کو مارے، تب ایک دوسرے کو جس نے جرم ہی نہیں کیا اس کو کیوں مارا جائے؟ تو اس میں جو دوسری رائے ہے کہ جس نے روکا نہیں تھا وہ مارے اس کو جس نے غلط کام کیا تھا، تو اس طرح ان کی معافی ہوئی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ، ہم نہیں تیری بات کا اعتبار کریں گے، ہم نہیں تمہیں مانیں گے، حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم خود اللہ کو دیکھیں سامنے۔ اب یہ کب ہوا تھا اور کس نے کہا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب قوم نے شرک کیا تو موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندے لے کر کوہ طور پر دوبارہ گئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے،
جب وہاں پہنچے تو پھر بگڑ بیٹھے، کہنے لگے ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اللہ، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو پھر ہم مانیں گے، ہم تیری بات کا اعتبار نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے گئے تھے تو یہ 70 لوگ بھی ساتھ گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تو پہاڑ کے اوپر تھے، یہ نیچے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اوپر سے تورات لے کر اترے تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے اور یہ کتاب ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہم تو نہیں مانتے کہ یہ تمہیں اللہ کی طرف سے ملی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دکھاؤ۔ حتی نر اللہ جہرتن، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس مطالبے پر ان پہ ایک چیخ آئی، ایک زوردار کڑک والی بجلی گری اور وہ سب وہیں بھسم ہو گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور بجلی آتے ہوئے دیکھ رہے تو تم کہ آئی شامت تمہاری۔ کیونکہ آپ کو پتا نہیں کہ جب بجلی گرتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہو، لائٹننگ ہوتی ہے، لائٹننگ ہوتی ہے اور اس کے کچھ سیکنڈز کے بعد یوں لگتا ہے لائٹنگ ہو کے لگتا ہے خاموشی ہوگی، نہیں، اچانک نیچے گرتی ہے بجلی۔ تو وہ لائٹننگ ہوئی ہوگی جب وانتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے کہ اب کچھ ہونے لگا ہے، اور پھر گری اور وہ سب کے سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان، کہنے لگے یا رب، میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا جا کے؟ بعض بے وقوفوں کی وجہ سے تو سب کو سزا نہ دے، تو ان کو زندہ کر دے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ نے اتنا بڑا معجزہ کیا، ان مردوں کو پھر زندہ کر دیا۔ ویسے تو سب مرنے والے کب زندہ ہوں گے؟ قیامت کے دن۔ ان کو دنیا میں ہی زندہ کیا 70 لوگوں کو، حالانکہ یہ مجرم تھے جنہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہم نہیں مانیں گے، ہر تھوڑے موقع پہ بگڑ جاتے تھے۔ اصل پتہ ہے جو زوال یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا، جو غلام ہوتے ہیں یا چھوٹے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بات بات میں ناراض ہونے لگتے ہیں۔ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے دل بڑے ہوتے ہیں، اور بڑے دل والوں کو کچھ بھی کہہ دو کچھ وہ نہیں محسوس کرتے، کریں بھی تو وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، بات بات میں ناراض نہیں ہو بیٹھتے۔ جو چھوٹے دل کے لوگ ہوتے ہیں، جن کا ظرف چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا سا دل ہے، ذرا سی کوئی بات ہوئی تو اس کو نہ سمیٹ سکتے نہ معاف کر سکتے نہ ہضم کر سکتے، وہ اس کو اچھال بار پھینکتے، ہر وقت ریئیکشنری، ہر بات پہ ریئیکشن۔ اب اس میں بہت حصہ ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک شخص براٹ اپ کیسے ہوا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جہاں براٹ اپ ہوئے تھے نا، اور جس حالت میں تھے اور جس کنڈیشن میں تھے، یہ اس کا اثر تھا ان پہ۔ غلامی میں زندگی گزاری تھی، مزدور طبقہ تھا، تو مزدور طبقے کے حالات کیا تھے؟ بات بات میں آپے سے بات، ادھر مان رہے ہیں اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے آنکھوں کے سامنے وہ سمندر کا پھٹنا اور نجات پانا اور دشمن سے نکلنا، ادھر آ کے پھر خدا کو بھول گئے جس نے یہ سب کچھ دیا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ ادھر کہتے ہیں ہاں موسیٰ تجھ کو مانتے، تو ہمیں نجات دلا، اور ادھر موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، ہم نے بھی دیکھنا رب۔ یعنی عجیب قوم۔ اور عموماً جب قوموں پہ زوال آتا ہے نا تو ان کے ایسے اخلاق ہو جاتے، پھر ان کے اندر نہ گہری سوچ رہتی ہے، نہ بڑا دل اور نہ بڑا ظرف ہوتا ہے، وہ ریئیکشنری ہو جاتے ہیں، ریئیکشنری، سمجھ رہے؟ جیسے آج کل مسلمانوں کا حال، کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی مشکل ہو تو سوچتے سمجھتے کم ہے، ٹھنڈے دل دماغ سے اس کو حل کرنے کی بجائے اس وقت بحیثیت امت ہمارا حال کیا ہے؟ ہر چیز میں ایجیٹیشن، ہر چیز میں ریئیکشن، ہر چیز میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپے سے باہر، ایک مزاج بن گیا مسلمانوں کا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ریئیکشن سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے، ایجیٹیشن سے کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہارڈلی کچھ حاصل ہوتا ہے، الٹا اور امیج خراب ہوتا ہے، اور امیج خراب ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل بھی بات بات پہ ایک نیا مطالبہ، پل میں کچھ پل میں کچھ، کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم سے، اچھی صحبت سے، اچھی تربیت سے۔ تو یہاں وہ چیز تو کوئی تھی نہیں، ابھی تو تورات مل رہی تھی، اور تورات ملتے ہی یہ مطالبہ کر بیٹھے۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا، پھر ان کو اٹھایا،
اب یہ کوئی چھوٹی بات تھی کہ مرنے کے بعد کوئی اٹھے؟ کبھی اور ہوا دنیا میں کہیں کہ اس طرح کسی پہ احسان ہو؟ کتنے مرنے والوں پہ لوگ کتنا روتے ہیں کہ یا اللہ ان کو تو زندہ کر دے، لیکن ان کے ساتھ اللہ نے یہ احسان بھی کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ مزید احسان، اب چونکہ یہ صحرا میں تھے، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، دن میں سخت دھوپ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پہ بادل بھیج دیے۔ اب آپ دیکھیں جب بادل آتا ہے تو ساتھ ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی ہیں نا، موسم بدل جاتا ہے اور ایک فضا کے اندر ایک خوشی کسی کیفیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ بادلوں کا ایک حسن ہوتا ہے، اور پھر وہ بادل جو سایہ دے ان کو، کتنی بڑی رحمت کہ ان کے سائے کا انتظام اللہ نے بادلوں سے کیا، جبکہ ان کے لیے گھر کوئی نہیں تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، کھانے کو کچھ نہیں تھا وہاں، کچھ کھیت وہاں نہیں اگے ہوئے تھے، کوئی کھانے کی چیز نہ تھی، اللہ نے آسمان سے رزق اتارا، من اور سلوا کی شکل میں، میٹھا بھی اور نمکین بھی۔ کلو، کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو رزق دیا، صاف ستھرا کھاؤ۔ اچھا یہ کیوں کہا گیا کہ صاف کھاؤ؟ ہوتا یہ تھا کہ جو ہوتا تھا اس میں سے کھانے کے بعد کچھ بچا کے سنبھال کے رکھ لیتے تھے کہ صبح کھائیں گے۔ آپ کے پاس تو فریج ہیں، فریزرز ہیں، بہت کچھ سمیٹنے سنبھالنے کو ہے، وہاں تو رہنے کا گھر نہیں تھا تو باقی انتظام کیا؟ اب وہ کیا ہے، ظاہر ہے کہ اگر سویر کا شام تک بچائیں گے یا شام کا سویر تک بچائیں گے تو گلے سڑے گا نہیں، تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ بچا بچا کے نہ رکھو، اللہ پہ توکل کرو، جو رب روز اتارتا ہے وہ اگلی دفعہ بھی اتارے گا، پاکیزہ کھاؤ، صاف کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا ہماری باتیں نہ مان کے، ہمارا کچھ نہیں نقصان ہوا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ اپنی جانوں پہ خود ظلم کرتے تھے، یہ غلط کام کر کے یا ایسے طریقے اختیار کر کے خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ سمجھتا کہ جیسے وہ اپنی سرکشی سے شاید اللہ کو کوئی نقصان دے گا۔ نہیں، جہاں کوئی شخص اللہ کے حکم کا انکار کرتا ہے وہ دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی لو اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك من ملکی شیئا۔ یہ حدیث قدسی، عربی مجھے معلوم ہے آپ کو سمجھ نہیں آگی، لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرائے اور مانوس ہوں آپ کے کان، تاکہ حدیثیں بھی آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنے لگے، کیونکہ بچے صرف سنتے رہتے سن کے سیکھ لیتے، تو آپ بھی انشاءاللہ سنتے رہے تو مانوس ہو جائیں گے، اس لیے اس کو بوجھ نہ سمجھا کریں۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر، انسان اور جن، سب کے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوتا، مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور اے میرے بندو، اگر تمہارے اول و آخر، جن و انس، سارے کے سارے انتہائی فاجر و فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، انتہائی بدکار انسان کی طرح ہو جائیں، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تمہارا شکر ادا کرنا تمہیں ہی فائدہ دیتا ہے، تم گناہ کرتے ہو تمہیں نقصان دیتا ہے، میرا تو کچھ نہیں۔ یعنی بندوں کی عبادت اور بندوں کے گناہ دونوں ہی اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں، ایسا کرنا خود بندوں کے اپنے فائدے میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، گناہ کر کے اپنا نقصان کر رہے تھے، اپنے پہ ظلم کر رہے تھے۔ اور جیسا کہ پچھلے 1-2 دن سے آپ ظلم کے بارے میں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، ظلم کسی چیز کو اس کا حق نہ دینا، بظاہر لگتا ہے کہ کسی کا حق کم کیا،
لیکن جس کا کم کیا اس کو تو مل ہی جانا ہے. ایسا کرنے والا خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے حق میں سے کمی کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے اگر کسی کے خلاف ایک لفظ منہ سے نکالا نا، وہ فرشتوں نے لکھ لیا. اب اس شخص کو نہیں پتا جس کے خلاف آپ نے کچھ کہا. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ آپ کو اپنی نیکیوں سے معاوضہ دینا پڑے گا، چھوٹ نہیں ہوگی، دینا پڑے گا. اور پھر اگر آپ کہیں کہ ہم تو نیکیاں نہیں کرتے، کیا فائدہ کرنے کا کہ کسی کو دینی پڑیں گی، اس لیے بہتر کرو نا، تو اس کے گناہ اس پہ لاد دیے جائیں گے جس نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا. حتیٰ کہ بے سینگ بکری کے اوپر اگر سینگ والی بکری نے سینگ مارا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو پیدا کر کے بدلہ دلوا کے پھر مٹی کرے گا ان کو. جانوروں کے ظلم کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا. ہم سمجھتے دنیا میں جس کے پاس ذرا زور ہے، طاقت، اور وہ دوسروں کے ساتھ جو چاہے کر دے اور اس کی پوچھ نہیں ہوگی. اگر نہ حق، ایک تو نا حق کے ساتھ نہ حق اگر کسی نے کسی پہ ظلم کیا، وہ گویا اپنے اوپر ظلم کیا، پھر اپنے حق میں سے اس کو دوسرے کو دینا پڑے گا معاوضہ. تو اس لیے بی کیئرفل. دنیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہیں جس کے خلاف بولیں اور ہمارا کچھ نقصان نہیں، یہ بڑی سخت بھول ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ. اب چونکہ صحرا میں تھے، جا رہے تھے، بستی آئی راستے میں، یہاں نام نہیں لکھا ہوا، لیکن جمہور مفسرین یعنی مفسرین کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس تھا. یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو آپ عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوئے، تو اسی طرح بنی اسرائیل کو جب ان کے اصل وطن میں دوبارہ داخلے کا موقع ملا تو ان سے کہا گیا کہ وہ بھی عاجزی کرتے ہوئے داخل ہوں. کہا کہ یہاں چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے جا کے کھاؤ، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تمہارا جی چاہتا ہے، رغدن، جتنا چاہتے ہو. اب آپ دیکھیں کہ کھانے میں پابندی کوئی نہیں ہے. پیچھے کیا طیبات کھاؤ، حلال کھاؤ، ایک اور جگہ پتہ چلتا ہے، مگر یہاں کیا ہے، جتنا تمہاری ضرورت کا کھاؤ. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ یعنی ڈائٹنگ ہم اپنی ضرورت کے لیے کرتے ہیں یا اپنے فائدے میں کرتے ہیں، ورنہ حلال اور پاک چیز کھانے میں دین کی طرف سے کوئی ایک لائن نہیں ڈرا کی گئی کہ آپ ایک چپاتی کھا سکتے ہیں یا آدھی کھا سکتے ہیں، ایک گلاس دودھ پی سکتے ہیں. انسان کی ضرورت مختلف ہو سکتی ہے. اور یہاں پر کیا کہا گیا؟ طیبات ضرور ہو، جنک فوڈ نہیں ہو. فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، رغدن یعنی بافراغت، یعنی خوب. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہونا دروازے سے، سجدن، سجدہ کرتے وقت. یہاں سجدے سے مراد حقیقی سجدہ نہیں، کیونکہ انسان جب کسی کمرے میں یا کسی جگہ داخل ہو رہا تھا تو وہ سجدے میں تو سچ نہیں گر سکتا. اس وقت مراد ہے جھکتے ہوئے، یعنی عاجزی کرتے ہوئے اندر داخل ہونا. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور حِطَّةٌ کہتے جانا. حِطَّةٌ کا لفظی معنی ہے غفرانک، یا اللہ معافی چاہتے، معافی معافی، استغفر اللہ استغفر اللہ اس طرح بولا. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو ضرور زیادہ دیں گے. اب دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو معافی مانگے گا اللہ اس کو دے گا. پیچھے بھی حدیث سنا چکی ہوں، دوبارہ سن لیجئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو. وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں. فَاسْتَغْفِرُونِي، مجھ سے استغفار کیا کرو، معافی مانگا کرو. اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا. مانگو معافی، معاف کروں گا. تو یہاں بھی کیا تھا کہ تم اس بستی میں جاتے وقت اکڑتے ہوئے نہیں جانا، عاجزی سے داخل ہونا. اللہ نے وہاں نعمتیں تمہارے لیے رکھی ہیں، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس عمل سے تمہارے پچھلی خطائیں اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. اور صرف خطائیں نہیں معاف ہوں گی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کو اور بھی زیادہ دیں گے. یعنی جو اس سے زیادہ اچھے کام کرے گا اس کو اس سے بھی زیادہ دیں گے.
اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کیسے داخل ہوئے تھے مکہ میں؟ کسی نے پڑھا؟ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر یعنی پوسچر بھی آپ کا اس طرح تھا کہ سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ وہ جو تھا نا پالان کی لکڑی ہوتی ہے یا آپ کی جو داڑھی تھی یا ٹھوڑی تھی وہ اس کے ساتھ لگ رہی تھی، یعنی جیسے رکوع میں کوئی پڑا ہوا ہوتا ہے، اتنی عاجزی سے آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے، وہ جگہ جس نے آپ کو نکال دیا تھا اور اس کے رہنے والوں نے آپ پہ ظلم و ستم کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے آپ کو ان سب کے اوپر اقتدار دے دیا، لیکن عین اس موقع پر اتنی عاجزی کہ لٹرلی عاجزی، سجدہ کرتے ہوئے جیسے آپ جا رہے ہوں. بندہ مومن کو یہی سکھایا گیا کہ جب کوئی کامیابی ملے، خوشی ملے تو سجدے میں گر جاؤ، شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو، اکڑ اور تکبر نہیں. اللہ کوئی تکبر نہیں پسند، فخر نہیں پسند. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ سورۃ النصر میں کیا کہا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. کامیابی کے موقع پر استغفار اور تسبیح. نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. آئندہ بھی اور کامیابیاں دیں گے. تو بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ شہر کے دروازے میں جھک کے داخل ہونا، زبان سے حتتن کہنا. لیکن وہ کس طرح داخل ہوئے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وہ گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے سرینوں کے بل، اور حتتن کی بجائے حبتن فی شعرتن یا حنتتن کہنے لگے. صحیح مسلم کی روایت میں حنتتن آتا ہے گندم چاہیے. یہ صرف لفظ بگاڑا تھا، جیسے بنی اسرائیل نے رائنا کو رائینا کر دیا تھا نا، کیونکہ ان کی عادت تھی الفاظ کو موڑ توڑ کے کچھ سے کچھ بناتے تھے. جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، لکھا کچھ ہوتا ہے تو اس میں یا کوئی ایک حرف بڑھا دیتے ہیں یا گھٹا دیتے ہیں یا مٹا دیتے ہیں، اسٹریٹس کے نیمز یا اور اسی طرح. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ایک طرح سے شرارت ہوتی ہے. انسٹرکشنز میں اگر کہیں لکھا ہو کہ ڈو ناٹ ڈو دس تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناٹ کو مٹا کے ڈو دس، یعنی الٹا کام غلط کرا. تو فبدل الذین ظلموا قولا، ظالموں نے بات ہی بدل دی، حتتن کو ہنتتن کر دیا، غیر الذی قیل لہم، جو ان سے کہا گیا تھا وہ نہیں، کچھ اور ہی بول دیا. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اللہ کا غضب بھڑک اٹھا، اللہ نے ان پر آسمان سے عذاب اتار دیا. وہ جو اتنی نعمتیں کھانے کو کہا جا رہا تھا، جو جی چاہے کھاؤ، اس کے بدلے عذاب آ گیا، مصیبت آ گئی. بما کانوا یفسقون، کیوں مصیبت آئی؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے. اب آپ دیکھیے کہ زوال یافتہ قومیں، بد اخلاق لوگ بات کا بتنگڑ خوب بنانا جانتے ہیں. کسی کے منہ سے کوئی بھول کے بھی الٹا لفظ نکل جائے تو اس کو لے چلتے ہیں، ساری صحیح بات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس ایک لفظ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بد اخلاقی کی قسم ہے، چھچورے پن کی علامت ہے. اور پھر خاص طور پر اللہ کی آیات اور دین کا مذاق. مدینہ میں منافقین کا یہی حال تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بات کرتے تھے تو وہ اس کو کچھ اور ہی بنا لیتے تھے، اس کو مذاق اڑانے لگتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت اتاری، قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. مذاق کرنے کو اور کچھ نہیں ملا تمہیں؟ کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسولوں کا ہی تم مذاق اڑانا جانتے ہو؟ لا تعتذروا، مت معذرتیں کرو. جب ان سے پوچھا جاتا منافقین سے کہ ایسی کیوں کیا تم نے، تو وہ کہتے نہیں یہ وجہ تھی، وہ بہانے بازیاں کرتے. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے کفر کیا، یقیناً تم نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کسی آیت کا، کسی حدیث کا، دین کے کسی شاعر کا مذاق اڑانا ایمان لانے کے بعد کفر کرنا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. بھول کے بھی کسی ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟
اس لیے کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی شعائر اور نشانیوں کا احترام کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے. تو دین کی باتوں، دین کے احکام، دین کے مقام اور دین سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں ان کا مذاق اڑانا انتہا درجے کی بد اخلاقی بھی ہے اور کفر کا ارتکاب کرنا بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سو کالڈ مسلمز میں بہت سارے ایسے لوگ نظر آئیں گے کہ جو دینی شاعر، آیات اور دین سے متعلقہ چیزوں کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے لطیفے بنائے ہوئے. مولویوں کا نام لے کر بہت سے دین کے مذاق اڑانے کے لطیفے بنائے ہوئے، یعنی کہ ایک بہانہ بنایا ہوا نا مولوی کو. پھر اسی طرح جنت دوزخ کے بارے میں لطیفے بنے ہوئے. پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں، شراب ہے یا حور ہے یا جو، اس کے اوپر لطیفے بنے ہوئے، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ میں سے بھی شاید کچھ لوگوں نے اس طرح کی چیزیں سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی. کسی بھی با اخلاق انسان کا یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ گھٹیا ٹیسٹ ہے کہ انسان کے پاس کوئی اعلی خیال، کوئی بیٹر آئیڈیا نہیں ہے کہ جس سے وہ لطف حاصل کر سکے، تو وہ اچھی بھلی باتوں کا مذاق اڑا کے لطف حاصل کر رہا ہے. اس سے زیادہ بدذوقی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک برتر کلام کا وہ مذاق بنائے. تو یہ کون کرتا ہے؟ زوال یافتہ لوگ کرتے ہیں، کم عقل لوگ کرتے ہیں، ناسمجھ لوگ کرتے ہیں، سمجھدار لوگ نہیں کیا کرتے. تو یہ ان آیات میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے وہ ان احسانات کا ذکر ہے جو اس نے بنی اسرائیل پر کیے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بدلے میں بنی اسرائیل کے رویے کا ذکر ہے کہ جواب میں وہ کیا کرتے تھے. شکر گزار ہونے کی بجائے کس طرح ناشکری کرتے اور بد اخلاقی کا ثبوت دیتے اور تھوڑ دلے پن اور ناسمجھی کا ثبوت دیتے. آپ دیکھیں نا کہ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی، اتنے بڑے انعام ان پہ کیے تھے. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ فضیلت دے بھی دے، وہ چن بھی لے، وہ کتاب دے دے، وہ پیغمبر بھیج دے، وہ نام اچھا رکھ دے، لیکن جب تک عمل اچھا نہیں ہوگا، جب تک کام اچھے نہیں ہوں گے، تو نام اور یہ مقام اور یہ سب کچھ فائدہ نہیں دے گا. اب ان باتوں کو امت مسلمہ کے ساتھ اور اپنے ساتھ ملا کے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعمتیں کیسے چھنتی ہیں، کیوں چھنتی ہیں. کہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس بستی میں جاؤ، جو چاہو کھاؤ، اور کس طرح ان کے اوپر آسمان سے عذاب آ جاتا ہے. اور رجز کہا جاتا ہے کہ یہ طاعون کا عذاب تھا، کیونکہ طاعون کے بارے میں وہ حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی جزا یعنی سزا اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا، تو تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کے بارے میں تمہیں پتا چلے کہ وہاں طاعون ہے تو مت جاؤ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ رجس کا لفظ ہم نے پڑھا تھا نا، کہ ایسی چیز جس سے گھن آئے، یعنی کہاں کہ طیبات اور طرح طرح کی نعمتیں ملنے والی تھی، اور کہاں یہ کہ وہ سب چھن گئی اور اس کے بدلے ان کے اوپر ایسی بیماری پڑی، ایسا عذاب آیا کہ جس سے وہ مصیبت میں گھر گئے. ایک حدیث سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انسان کے بعض گناہوں کی وجہ سے اس سے بعض نعمتیں چھن جاتی ہیں، یا ایک چیز اس کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن اس کے گناہ کی وجہ سے اس سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے غلطی ہوتے ہی احساس ہو، دیر نہ لگائیں توبہ کرنے میں، فوراً استغفار شروع کریں. یہاں آپ بتائیں گے مجھے کہ رجز، طاعون کی سزا جیسا کہ حدیث میں آتی ہے، یہ رجز کیوں نازل ہوا تھا ان پر؟ بنیادی طور پر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں
کہ انہوں نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا وہ یہ تھا کہ بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تھی، اللہ کی بات بدلی تھی، جو کچھ کہا گیا تھا اسے بدل کر کچھ اور بنا دیا. اور نمبر 2 یہ کہ صرف بدلا ہی نہیں، ایک تو ہے نا کہ چل ایک بات کی جگہ دوسری بدل دی، صرف اتنی بات نہیں تھی، بلکہ اس کو بدلا بھی تو بہت غلط انداز میں، مذاق کے انداز میں. تو ایک جرم کیا تھا ان کا؟ حکم کو بدلنا. دوسرا جرم کیا تھا؟ مذاق اڑانا. تو اللہ تعالی نے بھی وعدہ کس بات کا کیا تھا کہ تم جاؤ اس بستی میں، تمہارے لیے ہر طرح کی چیزیں ہیں، ساری نعمتیں ہیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے حکم میں تبدیلی کی تو اللہ نے نعمت بدل دی، نعمت بدل دی، اور نعمت کی جگہ سزا بھیج دی. تو یہاں بھی کیا نظر آتا ہے؟ اللہ کا وہی قانون. کون سا؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم اللہ کے حکم کو بدل ڈالتے ہو تو تمہارے لیے بھی اللہ کے فیصلے بدل جائیں گے. ایک نعمت جو تمہیں ملنا تھی اس سے روک دیا جائے گا. اور پھر آخر میں کیا فرمایا؟ بما کانوا یفسقون. تو بدلہ کے ساتھ فسق بھی، یعنی حدود پار کرنا، نافرمانی کرنا. ٹھیک ہے، اس میں جو خلاصہ ہے ساری گفتگو کا آج کی وہ یہ ہے کہ اگرچہ سزا کا دن، بدلے کا دن، جزا کا دن آخرت ہی ہے جس میں اصل بدلہ ملے گا، لیکن اللہ تعالی دنیا میں بھی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو نصیحت کرنے کے لیے ایسے واقعات دکھاتے رہتے ہیں تاکہ لوگ سبق پائیں اور اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں. ٹھیک ہے، دیکھیے کہ جہاں احکام کو بدلنے کی بات ہے اس میں خاص طور پر ایک معلم کو، سکھانے والے کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا جو حکم جیسے آیا ہے ویسے ہی پہنچایا جائے، اس کو اپنی مرضی یا لوگوں کی مرضی کی خاطر بدلا نہ جائے، کیونکہ اس پر پھر جزا کی بجائے سزا ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. بھول چوک تو اور بات ہے، لیکن بدنیتی یا غفلت اور سستی درست نہیں. اور اگر کبھی ایسا محسوس ہو تو غلطی کے اعتراف میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اسی میں انسان کی بھلائی ہے. اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو پھر وہی ہے جو یہود نے کیا اور جس سے انہیں روکا گیا کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کر دیتے ہیں. اور پچھلی کتابوں میں تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی. اور پھر ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ بیچو مت. یعنی دنیاوی فائدوں کی خاطر عام طور پر ایسا کام کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حکم کو لوگوں کی مرضی کے مطابق ڈھال کے ویسا پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے ہم سب کو. جو چیز جیسے ہو ویسے ہی آگے دی جائے اور اس کو ویسے ہی سمجھنے کی کوشش کی جائے اور اس کے لیے دعا بھی کی جائے. اور یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کا بار بار پڑھنا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اللہ ہمیں وہی رستہ دکھا جو سیدھا تیرے تک جاتا ہے، ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں، یعنی بدل نہ دیں. بعض اوقات ایک حرف اور ایک لفظ کے بدلنے یا آگے پیچھے ہونے سے بھی آپ دیکھیں کہ کتنا فرق پڑ جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.